ایران اور اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے ہم لائے ہیں آپ کے لیے بڑی خبر۔ تہران میں ہو رہی ہے دراندازی تو ایران کا نیٹ ورک اسرائیل میں موجود ہے۔ یہ اسرائیل میں چلنے والی آسان رقم اور بھاری قیمت اشتہاری مہم کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو خفیہ جنگ جاری ہے، وہ جنگ کیسے جاری ہے؟ اسرائیل میں ایران کی جاسوسی روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ایران میں دراندازی سے نمٹنے کے لیے کیا فوری اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اسرائیل میں اپنا نیٹ ورک موجود ہونے کا جو انکشاف کیا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس حوالے سے تفصیلی طور پر آج کے ویلاگ میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان کافی عرصے سے کشیدگی چل رہی ہے اور جون کے دوران جو ہے وہ 12 روزہ جنگ بھی دونوں ممالک کے درمیان ہوئی، جس میں اسرائیل کی طرف سے فضائی حملے تھے تو جواب میں ایران نے بھی میزائل حملے کیے اور مجبوراً ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ کو بھی اس جنگ میں کودنا پڑا۔ 12 روزہ جنگ ختم تو ہو گئی، لیکن دونوں ممالک کے درمیان، اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک خفیہ جنگ جاری ہے اور اس خفیہ جنگ کے حوالے سے دونوں ممالک اپنے اپنے جاسوسوں کو متحرک کیے ہوئے ہیں۔ جو ایران کے وزیر انٹیلیجنس ہیں اسماعیل خطیب، انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تہران میں دراندازی ہو رہی ہے اور اب سے نہیں ہو رہی، بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اسرائیل نے اس حوالے سے انکشاف بھی کیا تھا کہ ایران میں جو ایٹمی سائنسدان تھے اور عسکری قیادت تھی اس کو مارنے کے لیے، اس کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل ایک عرصے سے ان کی نگرانی کر رہا تھا اور یہ نگرانی جاسوسی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ تو یہ دراندازی تہران میں ہو رہی ہے جس کا ایران کو بھی پتہ ہے، اور ایران نے حالیہ جو جنگ ہے اس کے بعد بڑے پیمانے پر اس کو روکنے کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں۔ لیکن اسماعیل خطیب ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں تہران میں دراندازی ہو رہی ہے وہیں پہ ایران کا نیٹ ورک اسرائیل میں بھی موجود ہے، جو اسرائیل میں ہونے والی تمام جو نقل و حرکت ہے عسکری، اس سے ایران کو جو ہے وہ آگاہ کیے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران میں تو جو دراندازی ہوتی ہے اس حوالے سے اس سے نمٹنے کے لیے جو ایران کی مسلح افواج ہیں جس میں پاسداران انقلاب اور دیگر ادارے ہیں، وہ اس سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں، اور جو ہی کوئی کلو ملتا ہے، کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عدلیہ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور عدلیہ ہی اس حوالے سے فیصلہ کرتی ہے، اور وہی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تفصیلات کو منظر عام پر لے کر آتا ہے۔ کیونکہ کیسز عدلیہ کے پاس ہوتی ہیں تو عدلیہ بھی تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کرتی ہے۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایرانی نیٹ ورک جو اسرائیل میں موجود ہے اس حوالے سے اسرائیل بھی کافی تشویش کا شکار ہے۔ کیسے تشویش کا شکار ہے؟ اسرائیل میں جو گزشتہ ایک سال ہے اس دوران ایک بڑے پیمانے پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایرانی جو جاسوس ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور ان ایرانی جاسوسوں کی اکثریت جو ہے وہ اسرائیل کے اپنے شہری ہیں جو رقم کے حصول کے لیے ایران کے لیے جاسوسی کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور اب اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسی ہے جو شین بیت اور نیشنل پبلک ڈپلومیسی ڈائریکٹوریٹ جو ہے، اس نے اپنے شہریوں کو ایران کی جاسوسی کرنے سے روکنے کے لیے ایک باقاعدہ اشتہاری مہم شروع کی ہے۔ وہ اشتہاری مہم جو اسرائیلی میڈیا اس پر بھی چلائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی چلائی جا رہی ہے۔ اب وہ اشتہاری مہم ہے کیا؟ وہ اشتہاری مہم ہے آسان رقم اور بھاری قیمت، یہ نام دیا گیا اشتہاری مہم کو، اور اس میں ایک اشتہار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ایک خاندان کے سربراہ کو اپنے خاندان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں اس کو اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے اور خوش گپیوں میں مصروف دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد
اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آسان رقم کے حصول کے لیے کیا آپ اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب اور اپنی اس زندگی کی قربانی دے سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے لیے جاسوسی مت کریں، ایرانی جاسوس مت بنے، کیونکہ وہاں پہ جو حوالہ دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے 5,000 شیکل کا۔ شیکل جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی اپنی کرنسی ہے، وہ جو تقریباً بنتے ہیں 1,490 امریکی ڈالر، اور یہ وہ رقم ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کو معلومات فراہم کرنے والے جو اسرائیلی شہری ہیں ان کو یہ رقم دی جاتی ہے۔ اب اسرائیل نے جو ایران کے لیے جاسوسی کی سزا ہے وہ 15 سال تک کی ہوئی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہم میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اور گزشتہ 1 سال کے دوران یہ کہا جا رہا ہے کہ درجنوں اسرائیلی شہری جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، جن میں سے 35 اسرائیلی شہریوں کے خلاف جو سنگین سیکیورٹی الزامات ہیں ان کے تحت فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ تو یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف جو خفیہ جنگ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو ایک جنگ ہو چکی جون کے دوران، اس کے بعد خفیہ جنگ جب سے متحرک ہیں دونوں ممالک اس جنگ کے خاتمے کے بعد بھی، تو جو بیانات آئے ہیں اس پر ایک دفعہ پھر دونوں ممالک منظر عام پر آ گئے اور میڈیا میں آ رہے ہیں۔ اب اسرائیل کی طرف سے ایران پر الزام تراشی کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے، اور اب اسرائیل نے، کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف ایران نے یہ انکشاف کیا کہ اس کا نیٹ ورک بھی اسرائیل میں موجود ہے، تو اسرائیل کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں اس حوالے سے جو ایران کے حمایت یافتہ مختلف گروپس ہیں ان کے حوالے سے الزام لگایا ہے کہ ایران دوبارہ اپنی پراکسیز جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو متحرک کرنے پر لگا ہوا ہے، ان کو اسلحے کی فراہمی اس نے دوبارہ شروع کر دیا، اور اب کی بات بڑی گاڑیوں کی بجائے چھوٹی گاڑیوں میں اسلحہ بھجوایا جا رہا ہے، اور یہ اسلحہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شام کی سرحد پر بھی پکڑا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان میں جو بھجوایا جا رہا تھا اسلحہ وہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے، اور اس کی کھیپ بھی پکڑی جا چکی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو یورپی ممالک ہیں اور امریکہ ہے وہ ایران کو مسلسل اس بات پر جو ہے وہ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جوہری ڈیل ہے اس پر جو ہے وہ جلد از جلد پیش رفت کی جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس حوالے سے اگست کے آخر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اقوام متحدہ سے دوبارہ ایران پر پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے رجوع بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایران کے لیے جو ہے خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور اب ایک اور تازہ ترین بیان جو روس میں اسرائیلی سفیر ہیں ان کا بھی آیا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ اپنی جو سرگرمیاں وہ ختم نہیں کرتا، جوہری ڈیل نہیں ہوتی اور اسرائیل کو کچھ خدشات ہوتے ہیں، تو اسرائیل ایران کے خلاف دوبارہ کارروائیوں کے لیے تیار ہے، یعنی ایک اور جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اور جو ایران ہے اس کی طرف سے تو پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک طویل جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اور 2 سال تک وہ مسلسل جو میزائل حملے ہیں وہ اسرائیل پر کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے لیے ایک دوبارہ جو ہے وہ چیلنج بنتی جا رہی ہے، امن و امان کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، اور اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب کی بار یہ جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان میں محدود نہیں رہے گی، یہ مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو خفیہ جنگ جاری ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس خطے پر، دونوں ممالک پر، اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں جو اس وقت امن و امان کے حوالے سے ایک چیلنج درپیش ہے دنیا کو، اور دنیا کی مختلف اقوام جو ہے امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں کرتی نظر آتی ہے۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔